بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ دوم، اور آج اس کی قسط نمبر 7، تاج محل، جہاں اور بھی دلکش عمارتیں موجود ہیں۔ میں مشرقی دروازے کے بعد مین گیٹ سے گزر کر تاج محل کی مین بلڈنگ کی طرف جانے والے راستوں سے ہوتا ہوا مقبرے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پر میرے دونوں ہم سفر میرا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو دریائے جمنا کی طرف سے تاج محل دیکھنے کے تجربے سے آگاہ کروں، میں چاہوں گا کہ اس کمپلیکس میں واقع دیگر عمارات کا بھی تذکرہ ہو جائے، جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں صرف تاج محل ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ موجود ہے جو اپنی جگہ بے حد اہمیت کا حامل ہے، لیکن تاج محل کی وجہ سے ان عمارات کی اہمیت میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ داخلی دربار یا انر کورٹ۔ ہم تاج محل کے پورے علاقے کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ایک 4 دیواری پر مشتمل ہے، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے 3 بڑے دروازے ہیں، ایک جنوبی، دوسرا مشرقی اور تیسرا مغربی۔ مغربی دروازہ شہر کی طرف کھلتا ہے۔ یہ دروازہ بادشاہ سلامت نے اپنے لیے بنوایا تاکہ وہ اس طرف سے تاج محل کی طرف جا سکے۔ مشرقی دروازہ عام لوگوں کے لیے، جبکہ جنوبی دروازہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا، یہ میرا خیال ہے۔ اس وقت عام لوگ مشرقی دروازے سے ہی اندر جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس دروازے سے اندر جاتے ہیں تو آپ خود کو ایک بہت بڑے احاطے میں پاتے ہیں جس کے چاروں طرف اونچی دیوار ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ اس علاقے کو جروکا کہتے ہیں۔ مقبرے کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر لوگ آ کر تیار ہوتے تھے، اپنی سواری وغیرہ چھوڑتے تھے۔ اب بھی یہ جگہ انہی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں 2 کمرے بھی موجود ہیں جہاں پر آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں، جنہیں کلاک روم کہا جاتا ہے۔ احاطے کے بالکل درمیان میں ایک بہت خوبصورت فرش ہے، جس سے احاطے کی شان میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس احاطے کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں کچھ کمرے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو دور ہونے کے باوجود بآسانی نظر آتے ہیں۔ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تاج محل کی نگرانی پر مامور لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں۔ اب یہ عمارتیں سرکاری دفاتر کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ مشرقی دروازے کے دونوں اطراف یعنی احاطے کے دونوں کونوں پر 2 قبریں ہیں، جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شاہجہاں کی بیویاں یا کنیزیں تھیں۔ کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ احاطے میں داخل ہونے کے لیے 3 بڑے گیٹ، چوتھا بڑا گیٹ تاج محل کی طرف جانے کے لیے 2 کونوں میں رہائش گاہیں، باقی 2 کونوں میں خواتین کی قبریں، درمیان میں کورٹ یارڈ، ان سب نے مل کر اس جگہ کو بھی قابل دید بنا دیا ہے۔ یہ تمام عمارتیں سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی ہیں۔ اپنی بلندی اور وسعت کی وجہ سے ان کی اپنی ہی ایک ہیبت ہے۔ وہ گیٹ جس میں سے گزر کر آپ تاج محل کی طرف جاتے ہیں، اسے عظیم دروازہ کہتے ہیں۔ اس دروازے کی لمبائی 130 اور چوڑائی 110 اور اونچائی 75 فٹ ہے۔ اس گیٹ کی لمبائی، چوڑائی، بلندی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے جو گیٹ بنایا گیا تھا کتنا بلند و بالا ہے۔ یقیناً اس کے ارد گرد دیواریں بھی اتنی ہی بلند ہیں۔ آپ ایک عظیم بادشاہ جس کے دور کو ہندوستان کا پرامن اور خوشحالی کا دور کہا جاتا ہے کی قبر پر جا رہے ہیں، جہاں وہ اپنی ملکہ کے ساتھ ابدی نیند سو رہا ہے، تو پھر دروازہ تو بڑا ہی ہونا چاہیے۔ اس پورے علاقے کے انر کورٹ کا نام دیا گیا اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، جو کہ 165 فٹ ہے۔ اس کورٹ کا رقبہ 60 کنال سے زائد ہے۔ اس کی وسعت بھی اپنی شان رکھتی ہے اور ہر لحاظ سے قابل دید ہے، لیکن تاج محل کے دیدار کا شوق لوگوں کو یہاں رکنے نہیں دیتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد مقبرے تک حصے کو کمپلیکس کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ اس علاقے میں کوئی عمارت نہیں ہے، یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کا رقبہ کم و بیش 25 ایکڑ ہے۔ یاد رہے تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑ ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو نصف سے زیادہ جگہ پر صرف یہ 4 باغ موجود ہیں۔ ان میں سے ہر باغ کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، جو کہ 480 فٹ ہے۔ ان چاروں باغوں کے درمیان میں پانی کے لیے چینل بنا ہوا ہے۔ چوراہا پر ایک تالاب بھی ہے جس نے پورے منظر کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ پانی کے چینل میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ بھی بنے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں ارد گرد کوئی عمارت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمایوں کا مقبرہ ہو یا جہانگیر یا لاہور کا شالیمار، ان سب میں یہ قدر مشترک ہے کہ جیسے ہی آپ بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو مین بلڈنگ تک جانے کے لیے پانی کا چینل موجود ہوتا ہے، جس کے ساتھ پیدل چلنے کے لیے دونوں اطراف میں فٹ پاتھ بھی ہوتا ہے۔ پانی کے چینل میں فوارے لگے ہوتے ہیں جس کے آخر میں پانی کا تالاب ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ یہ مغل طرز تعمیر کا ایک اہم جزو ہے، یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ مین گیٹ سے لے کر تاج محل کی اصل عمارت تک کم و بیش 1000 فٹ کا فاصلہ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تاج محل کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھ کر لوگ تصاویر بناتے ہیں۔ وہ بینچ بھی باقاعدگی کے درمیان میں بنے ہوئے تالاب کے پاس موجود ہے۔ اس جگہ سے تاج محل کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اکثر لوگ اپنی یادگار تصاویر وہیں بیٹھ کر بناتے ہیں۔
وہاں سے تاج محل تقریباً 500 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ تاج محل کمپلیکس کا دوسرا حصہ۔ تاج محل کمپلیکس کا تیسرا حصہ مقبرے اور اس کے دائیں اور بائیں موجود 2 عمارتوں پر مشتمل ہے۔ مقبرہ کے دونوں طرف میں عمارتیں بالکل ایک سی ہیں۔ ان کی لمبائی 160 فٹ، چوڑائی 60 فٹ کے قریب ہے۔ ان عمارتوں کی اونچائی 65 فٹ ہے۔ دونوں میں 3 گنبد ہیں جن کا طرز تعمیر ایک ہی طرح کا ہے۔ اگر آپ مقبرہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو آپ کے بائیں طرف کی عمارت کو مسجد کا نام دیا گیا ہے اور یہاں پر باقاعدہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب جو مقامی مسلمان تھے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جمعہ کے روز مقامی مسلمانوں کا داخلہ مفت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ایک جامع مسجد ہے اور جمعہ کے روز عام مسلمان نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے یہاں نماز پڑھنے کی اجازت حاصل کی۔ جو عمارت مقبرہ کے دائیں طرف ایسے مہمان خانے کا نام دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رخ کعبہ کی طرف نہیں ہے۔ یہ 2 عمارتیں بنانے کا مقصد ایک طرح کی یکسانیت پیدا کرنا تھا۔ مقبرہ کے دائیں اور بائیں جانب پانی کے تالاب تاج محل کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ دونوں عمارتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کے سامنے تالاب ہیں جو وضو اور ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کے ہوتے ہیں۔ البتہ عمارتوں سے ہٹ کر مقبرے کے دائیں جانب ایک ایسی چیز ہے جو بائیں طرف نہیں، یعنی ماربل اور سرخ پتھر سے بنا ہوا ایک وسیع پلیٹ فارم۔ اگر آپ پلیٹ فارم کھڑے ہوں تو آپ کو دریائے جمنا اتنا واضح نظر آتا ہے کہ آپ دریا کے دوسری طرف بھی بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آخری عمارت کی طرف آتے ہیں، یعنی مقبرے کی جانب، جس کی وجہ سے اس عمارت کو 7 عجوبوں میں ایک اہم مقام ملا ہے۔ کسی بھی مقام پر سیر کرتے وقت میری خواہش ہوتی ہے کہ میں تنہا اس جگہ پر سیر کروں تاکہ اپنی مرضی سے چیزیں دیکھ سکوں۔ میرے دونوں ساتھی میرے ہمراہ تھے۔ ہم نے کچھ وقت اکٹھے گزارا۔ اس دوران دلی سے ہمارے ساتھ آنے والے جوڑے عرب میاں اور بھارتی بیوی سے ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ہمیں پہچان لیا، ہماری آپس میں سلام دعا بھی ہوئی۔ ان کی خواہش پر عمر بھائی نے میاں بیوی کی تصاویر بھی بنائی۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد میں اپنے دوستوں سے اجازت لی اور دوبارہ اکیلے ہی تاج محل دیکھنا شروع کر دیا۔ تاج محل ایک اونچے ٹیرس پر بنا ہوا ہے جو زمین سے 28 فٹ بلند ہے اور اس کی لمبائی 1000 فٹ اور چوڑائی 360 فٹ ہے۔ اس طرح سے یہ عمارت کم و بیش 80 کنال رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ مقبرہ کے چاروں طرف ایک مینار ہے اور مینار بنیاد سے 18 فٹ چوڑا اور 140 فٹ اونچا ہے۔ جیسے جیسے مینار اونچا ہوتا جاتا ہے اس کی چوڑائی میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ مقبرہ چوکور شکل میں بنا ہوا ہے جو ہر طرف سے 185 فٹ 185 فٹ لمبا ہے۔ پلیٹ فارم سے درمیانی گنبد کی اونچائی 221 فٹ ہے جبکہ سطح زمین سے یہ 240 فٹ اونچا ہے۔ گنبد کے چاروں طرف 4 چھوٹے گنبد اور بھی ہیں۔ بڑے ہال میں موجود قبروں کی طرف جانے کے لیے 8 مختلف راستے ہیں۔ اصل قبریں نیچے تہہ خانے میں ہیں، بلکہ اوپر صرف پتھر سے بنے بہت ہی خوبصورت تعویذ ہیں۔ عمارت کو خوبصورت بنانے کے لیے خطاطی کی گئی ہے۔ مختلف پتھروں سے بیل بوٹے بنائے گئے ہیں۔ یہ سب کاریگری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تفصیل بتانا میرے بس میں نہیں، صرف اتنا ہی کہوں گا جب آپ اسے دیکھنا شروع کریں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ 350 سال پہلے جب یہ عمارت بنائی گئی تھی اس وقت سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی۔ اس عمارت کا بے شمار لوگوں نے مختلف اطراف سے ناپا تو حیران رہ گئے کہ کس طرح جیومیٹری کے استعمال سے ہر چیز لمبائی چوڑائی میں بالکل ٹھیک رکھی گئی ہے، جس میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس عمارت کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی گہرا سائنسی علم ہونے کے بغیر اس عمارت کی بنیاد سے لے کر چھت تک کی تعمیر ممکن نہ تھی۔ اسے بنانے والے کاریگروں میں ایرانی بھی تھے، مشرق وسطیٰ کے لوگ بھی تھے اور ہندوستانی بھی، سب سے کام لینے والے بے شمار انجینئر بھی، جنہوں نے سیلاب کا حساب بھی لگایا، زمین کی گہرائی کو بھی دیکھا، زمین کی سختی کو بھی ناپا، گرمی سردی کا حساب بھی لگایا، زلزلہ سے بچاؤ کا بندوبست بھی کیا، اور اس طرح اس عمارت کو بنایا کہ 4 صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ عمارت اپنی اصلی حالت میں صحیح سلامت کھڑی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک ایسے منظر کا بتانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھ نہ سکا لیکن زندگی رہی تو ضرور دیکھوں گا۔ ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ تاج محل بننے سے قبل بابر نے دریا کے دوسری طرف باغات بنوائے تھے جن کو مہتاب باغ کا نام دیا گیا۔ وہاں جانے کے لیے کشتی کے ذریعے دریا پار کیا جاتا تھا۔ عام طور پر رات کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ کبھی مل بھی جاتی ہے۔ لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریا کی دوسری طرف جاتے ہیں جہاں وہ مہتاب باغ میں بیٹھ کر سورج غروب ہونے اور 14ویں کے چاند کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ یہ اپنے نصیب کی بات ہے۔ میرے لیے دریا کی دوسری طرف جانا تو ممکن نہ تھا، لیکن میں مقبرے کے شمال کی طرف چلا گیا اور دریا کے کنارے بنی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر کوشش کرنے لگا کہ کس طرح پانی میں مجھے تاج محل نظر آ جائے۔ میری کوشش کامیاب ہوئی اور میں تاج محل کا کچھ حصہ دیکھ سکا۔ پانی کم ہوتا ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس دن دریا میں پانی بہت زیادہ تھا۔ جو میری خوش بختی تھی، یوں میں نے دریا کے پانی میں بھی تاج محل دیکھا۔ وہ حقیقی معنوں میں انوکھا نظارہ تھا، کیونکہ پانی کی وجہ سے اس کے پتھر الگ الگ نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ
پتھر کا ایک ہی بڑا سا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ ایک اور انوکھی بات جو ہمارے گائیڈ نے مجھے بتائی کہ تاج محل کا رنگ سورج کے طلوع و غروب ہونے کے وقت بدل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آسمان کا رنگ سرخی مائل ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں تاج محل کا رنگ بھی گلابی ہوگا۔ میں نے جو منظر پانی میں تاج محل کو ہلتے جلتے دیکھا، یہ منظر میرے لیے بلانا ناممکن ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں دریا سے پار اتر کر رات کے وقت تاج محل نہ دیکھ سکا۔ میں نے کالے پتھروں کے پاس بھی جانا چاہ رہا تھا جو ایک اور تاج محل بنانے کے لیے استعمال ہونے تھے۔ ان پتھروں کی قسمت میں نہیں تھا اور نہ ہی وہ آج تاج محل کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز ہے رساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ ایک پتھر تاج محل کے ماتھے کا جھومر بنا جبکہ دوسرا ابھی بھی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اگر عالمگیر کو خزانے کا خیال نہ آتا تو یقیناً آج ہمیں کالے رنگ کا تاج محل بھی دیکھ رہے ہوتے۔ میں اسی حسرت کو دل میں چھپا کر اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ بس والے کے دیے گئے وقت کے مطابق ہمیں واپس جانا تھا۔ ہم نے اپنا واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں نے دونوں دوستوں سے پوچھا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں۔ جواب میں انہوں نے اتنا کہا کہ جس طرح محبت کی نشانی ہی نہیں بلکہ محنت اور مشقت اور ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار بھی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اب میرا شمار دنیا کے ان لوگوں میں ہے جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے۔ ہم نے انہی خیالات کے ساتھ واپسی شروع کی۔ دہلی کے راستے میں ہمیں 2 جگہ رکنا تھا۔ آئندہ صفحات میں ان مقامات کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔